سامعین، گزشتہ درس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ امید رکھنے کے متعلق گفتگو ہوئی، تو اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا کی بارگاہ کے اندر حاضر تھے کہ ایک اعرابی حضور احمد دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ جنت اور دوزخ کو واجب کر دینے والی دو چیزیں کون سی ہیں؟ کہ وہ چیز کون سی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ جنت کے اندر جائے گا، اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے انسان کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے کہ یہ جہنمی ہے اور جہنم کے اندر جائے گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ جو بندہ اس حال کے اندر اس دنیا سے گیا، فوت ہوا، کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ عبادت کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کرتا، یعنی کہ عبادت کے لائق صرف وہ رب کی ذات کو مانتا ہے، تو اس بندے کے اوپر جنت واجب ہے کہ وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اور جو بندہ اس حال کے اندر اس دنیا سے گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کو بھی عبادت کے اندر شریک کرتا ہے، جیسے اللہ کو عبادت کے لائق مانتا ہے، اسی طرح کسی اور چیز کو بھی وہ عبادت کے لائق سمجھ کر اس کی عبادت بھی کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کام کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی، تو وہ بندہ اس عمل کی وجہ سے جہنم کے اندر جائے۔ ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہو گئی، تو صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو بھوکے مرنے کی وجہ سے ہم ایسا کر لیں کہ اپنے اونٹ ذبح کر کے ہم اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے اجازت عطا فرمائی کہ ایسا کر لو، تو جب صحابہ کرام تیار ہوئے کہ ہم اپنے اونٹ ذبح کرتے ہیں، اپنے بھوک کو مٹاتے ہیں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتی ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے یہ اجازت دے دی، ہم نے ایسا کرنا شروع کر دیا، تو پھر تو ہمارے پاس سواریاں کم پڑ جائیں گی، پہلے بھی سواریوں کی کمی ہے، اگر ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کرنے لگے، ان کو کھانے لگے، تو اور قلت پیدا ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت کی، مشورہ لیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ایسے کرو کہ آپ ساروں کو یہ حکم دو کہ ان کے جو کھانے پینے کی اشیاء کے جو برتن ہیں، جو توشہ دان ہیں، ان کے اندر کچھ نہ کوئی چیز بچی کچی ہوگی، تو وہ ان کو حکم دو کہ وہ اس کو اکٹھا کریں، اکٹھا کر کے آپ اس کے اوپر برکت کی دعا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے اس مشاورت کے بعد حکم فرمایا کہ چمڑے کا دسترخوان لاؤ، اس کو بچھا دیا گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جس کے پاس جو چیز بھی بچی ہے کھانے پینے کی، جتنی بھی ہے، چاہے وہ ادنا ہے یا اعلیٰ ہے، وہ سب کی سب تم اپنے توشہ دانوں میں سے نکال کر اس دسترخوان پہ رکھ دو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسا کیا، تو کوئی مٹھی بار مکئی لا کر اس دسترخوان پہ رکھتا ہے، کوئی کھجورے لے آ کر رکھتا ہے،
کوئی چیز لاتا ہے، کوئی چیز لاتا ہے، حتیٰ کہ اتنا بھی کہ جس کے پاس اگر روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ہوتا تو وہ اس ٹکڑے کو بھی لا کر اس دسترخوان کے اوپر رکھ دیتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی چیزیں کھانے پینے کی آقا کے سامنے اس دسترخوان پہ جمع ہوئی۔ اب دیکھو کہ اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے بہت سارے مسئلوں کا حل نکلتا ہے۔ حضور رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کا اپنے سامنے رکھا، سامنے رکھ کر رب کی بارگاہ کے اندر ان اشیاء کے اندر برکت کی دعا فرمائی۔ تو دعا فرمانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب ایسے کرو کہ اپنے اپنے برتن پکڑ لو اور اپنے اپنے برتن اس کھانے پینے کی اشیاء سے بھر لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں کہ ہمارے اس لشکر کے اندر جتنے بھی برتن تھے، اگر کسی کے پاس 2 برتن تھے تو اس نے دونوں بھر لیے، کسی کے پاس اگر 4 تھے تو اس نے 4 بھر لیے، یعنی کہ کوئی برتن بھی لشکر کے اندر ایسا نہیں تھا کہ جس کو ہم نے خالی چھوڑ دیا، سارے برتن بھر لیے۔ اور بھرنے کے بعد پھر ہم نے آقا کے حکم کے مطابق ان اشیاء کو تناول کیا، کھایا، اپنی اپنی بھوک کو مٹایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سارے برتن بھرنے کے باوجود بھی اس دسترخوان کے اوپر کھانے پینے کی اشیاء اور بھی بچی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر حضور احمد دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ان دونوں چیزوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ہمسر کوئی اور عبادت کے اندر شریک نہیں ہے، اس ذات کے اوپر وہ اتنا یقین رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ آقا اسلام نے فرمایا کہ وہ مجھے اللہ کا آخری رسول بھی سمجھتا ہے اور مانتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے اس حال کے اندر ملے گا کہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرمائے، یا یہ فرمایا کہ وہ بندہ رب کو اس حال کے اندر ملے گا کہ اس بندے کو کوئی چیز جہنم سے، اپنے جنت سے روکنے والی نہیں ہوگی۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء اپنے سامنے رکھ کر ان کے اوپر کچھ پڑھ کر دعا مانگنا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سامنے دسترخوان بچھا کر اس کے اوپر کئی قسم کی کھانے کی چیزیں رکھنا، یہ بھی صحابہ کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر اس کے اوپر کچھ پڑھنا، پھر دعا مانگنا، یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جو ہم اکثر اوقات یہ کرتے رہتے ہیں اپنے فوت شدگان کی ایصال ثواب کی خاطر، کہ ہم کھانا پکاتے ہیں یا پھل فروٹ لاتے ہیں یا کوئی اور چیز ہم سامنے رکھتے ہیں اور رکھ کر اس کے اوپر آیات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کرنے کے بعد پھر ہم دعا مانگتے ہیں، تو یہ ہم خلاف شرع نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس تھوڑے سے کھانے کے اندر اپنے محبوب کی دعا کی برکت سے اس کے اندر اضافہ فرما دیا۔ تو جب ہم بھی یہ عمل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر کرتے ہیں تو بظاہر اگر ہمیں وہ برکت نظر نہیں آتی، لیکن رب العالمین ہماری اس دعا کی وجہ سے کسی نہ کسی کام کے اندر ہمارے لیے بہتری ضرور فرما دیتا، اور پھر ہمارے فوت شدگان کے لیے رب العالمین ان کے لیے نجات کا ایک چیز سبب بھی بنا دیتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔